السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر یہ فرمایا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ تو ایک لمحے کی اس میں تاخیر ہوتی ہے اور نہ جلدی۔ قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ نہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی موت وقت سے پہلے نہیں آتی اور نہ ہی لیٹ ہوتی ہے۔ تو مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھنا اور یہ نیت ہو کہ یہ جلدی فوت ہو جائے۔ قرآن مجید بندوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا، بندوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ مارنے کے لیے نہیں آیا کہ جس کی جان نہ نکل رہی ہو سورہ یاسین پڑھو تاکہ اس کی جان جلدی نکل جائے۔ اگرچہ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھو، سنن ابی داود کے اندر، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف ابو داود میں ذکر کیا ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے۔ تو قریب المرگ کے پاس بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ دوسری حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں علماء نے دو رائے دی ہیں، علماء کے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر بآواز بلند لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے تاکہ وہ سنے گا اور ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا، اور اگر وہ ساتھ ساتھ پڑھتا ہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ قریب المرگ جو ہے ہوش و حواس میں ہے تو اسے کہنا چاہیے، تلقین کرنی چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ اس وقت جب وہ ہوش و حواس قائم ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو ہوش و حواس قائم ہی نہ ہو اور آپ اسے تلقین کرتے رہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور وہ آگے سے انکار کر دے میں نہیں پڑھتا، تو یہ نہیں۔ جب علماء نے یہ کہا کہ جب وہ ہوش و حواس میں ہو پھر اس کے پاس اس کو آپ تلقین کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تو جتنی بھی فضائل پہ حدیثیں ہیں سورہ یاسین کے وہ یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع اور من گھڑت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔